پیارے بچوں، آج کی کہانی ہے کاہل گدھا۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک تاجر تھا جو شہر سے دور گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ تجارت کے لیے روزانہ شہر جاتا اور مختلف اشیاء کی خرید و فروخت کیا کرتا۔ تجارت کرنے کے لیے اس کے پاس ایک گدھا تھا۔ وہ گدھے پر سامان لاد کر روزانہ شہر جاتا۔ تاجر اپنے گدھے کی اچھے سے دیکھ بھال کرتا، اس کی خوراک بہت اچھی رکھتا، اسے وقت پر چارہ ڈالتا اور پانی پلاتا، کیونکہ تاجر کو پتا تھا کہ اسے کام کرنے کے لیے گدھے کی بہت ضرورت ہے۔ کیونکہ گدھا بہت صحت مند تھا، اس لیے تاجر بہت سارا سامان اس پر لاد کر فروخت کرنے کے لیے شہر لے جاتا، لیکن اس کا گدھا بہت کام چور اور سست تھا۔ اس کو کھانا پینا اور بیٹھے رہنا پسند تھا۔ وہ سوچتا کہ مجھے روز شہر جانا پڑتا ہے، مجھے چھٹیاں کیوں نہیں ہو جاتی، میرے مالک کو ہمیشہ کام کی پڑی رہتی ہے، کاش میں کام پہ نہ جاؤں اور آرام سے بیٹھا رہوں اور اپنا پیٹ بھرتا رہوں۔ تاجر اپنا سامان گدھے پر لاد کر شہر لے کے جاتا۔ وہ روز اسی روٹین کو جاری رکھتا اور شہر جانے کے لیے اسے ایک ندی کو پار کرنا پڑتا۔ شہر جا کر وہ سارا سامان بیچ دیتا۔ تاجر کو ہر روز بازار کی مانگ کے مطابق اشیاء لے کر جانا پڑتی، کبھی کپاس تو کبھی نمک، کبھی پھل اور کبھی سبزیاں۔ ایک دن تاجر کو پتہ لگا کہ بازار میں نمک کی مانگ بہت بڑھ گئی ہے، تو اس نے اپنے گدھے پر 4 بوریاں نمک کی لادیں اور شہر لے کے جانے لگا، لیکن اس کا گدھا چلنے سے انکاری ہو گیا۔ تاجر کو معلوم ہو گیا کہ وزن کافی زیادہ ہے اور میرا گدھا اتنا وزن نہیں اٹھا سکتا، اس کا وزن تھوڑا کم کرنا پڑے گا۔ یہ سوچ کر اس نے 1 بوری اتار دی اور گدھے کو چلانے لگا، لیکن گدھا پھر بھی ٹس سے مس نہ ہوا۔ تاجر کو اپنے گدھے کا بہت خیال تھا، لیکن یہ بھی پتا تھا کہ اس کا گدھا کام چور ہے، لہٰذا اس نے ایک چھڑی اٹھائی اور گدھے کی پیٹھ پہ ماری اور اس کو بازار لے کے جانے لگا۔ گدھا بہت ناخوش تھا کہ اتنا وزن میں اپنی پیٹھ پہ لاد کے کیسے جاؤں گا، میرے مالک کے تو ہر ٹائم کام کی پڑی رہتی ہے۔ گدھا ناخوشی چلنے لگ پڑا۔ تاجر نے گدھے کو بازار لے جا کر سارا نمک فروخت کر دیا اور تاجر کو اس میں سے بہت اچھا منافع ملا، اور تاجر نے یہی کام شروع کر دیا۔ دوسرے دن بھی تاجر نے گدھے کی پیٹھ پر نمک لادنا شروع کیا اور کبھی 3 تو کبھی 4 بوریاں لاد کر بازار لے جاتا، اور اس وجہ سے گدھا بہت ناخوش تھا۔ لیکن واپسی پر گدھا بالکل خالی ہوتا تو وہ بہت خوش ہوتا۔ اب روز کی طرح ایک دن تاجر نے گدھے کی پیٹھ پر 4 بوری نمک لادا اور اسے شہر لے کے جانے لگا، اور جب وہ ندی کے پاس آیا تو اسے پانی ضرورت سے زیادہ نظر آیا، لیکن پھر بھی اسے ندی تو پار کرنا ہی تھی۔ جیسے ہی وہ ندی پار کرنے لگا اور درمیان میں پہنچا تو گدھے کا پاؤں اچانک پھسلا اور وہ پانی میں گر گیا اور سارا نمک پانی میں گھل گیا۔ گدھا بہت حیران ہوا کہ یہ کیسی ندی ہے جس میں ڈوبنے سے وزن بالکل ختم ہو جاتا ہے، جبکہ تاجر بہت پریشان ہوا اور وہ سوچنے لگا کہ اب شہر جا کر میں کیا کروں گا، اب شہر جانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ سوچ کر وہ واپس گاؤں کی طرف چل پڑا، لیکن گدھا بہت خوش تھا
اور وہ سوچنے لگا کہ یہ تو جادوئی ندی ہو گئی جس میں ڈوب کے مجھے شہر بھی نہیں جانا پڑا اور وزن بھی نہیں اٹھانا پڑا۔ گدھا خوشی خوشی تاجر کے ساتھ واپس گاؤں آ گیا۔ اس دن گدھا بہت خوش تھا۔ اگلے دن تاجر نے سوچا کہ میں پھر سے نمک لے کر شہر جاتا ہوں، اور اس نے دوسرے دن پھر سے گدھے پر 4 بوریاں لا دیں اور شہر کی طرف نکل پڑا۔ گدھا سوچنے لگا کہ کل کا دن کتنا اچھا تھا، مجھے کام بھی نہیں کرنا پڑا۔ وہ سوچنے لگا کہ آج میں پھر ایسے ہی کروں گا، ندی میں پھسل جاؤں گا اور وزن بھی کم ہو جائے گا اور مجھے شہر بھی نہیں جانا پڑے گا۔ تاجر گدھے کی چالاکی سے بے خبر تھا۔ وہ تو روز کے معمول کی طرح گدھے پر اپنا سامان لاد کر شہر کی طرف جا رہا تھا۔ دونوں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ندی کے قریب پہنچ گئے اور تاجر سوچنے لگا کہ کہیں آج پھر ایسے ہی نہ ہو جائے، لیکن کل تو پانی زیادہ تھا جس کی وجہ سے اس کے گدھے کا پاؤں پھسل گیا۔ یقیناً آج ایسا نہیں ہوگا۔ دونوں شہر کی طرف رواں دواں تھے۔ جیسے ہی وہ ندی کے قریب پہنچے، تاجر رک گیا، لیکن گدھا چالاک تھا اور وہ جلدی سے ندی پار کرنے لگا۔ تاجر سے پہلے ہی وہ ندی کے درمیان پہنچا اور کل کی طرح جان بوجھ کر پانی میں گر گیا۔ تاجر نے اسے بہت روکا کہ نہ جاؤ، لیکن وہ پھر سے پانی میں جا کر گر گیا اور نمک دوبارہ سے سارا پانی میں بہہ گیا۔ گدھا پھر سے بہت خوش ہوا کہ کوئی وزن بھی نہیں اور کام بھی نہیں۔ تاجر نے گدھے کو پانی سے نکالا اور دونوں کل کی طرح آج پھر شہر جانے کی بجائے واپس گاؤں کی طرف چل دیے۔ تاجر بہت پریشان تھا کہ یہ روز کیا ہو رہا ہے، روز ہی میرا نمک پانی میں بہہ جاتا ہے اور اس طرح مجھے تو اچھا خاصا نقصان ہو رہا ہے۔ تاجر گدھے کی چالاکی سے واقف نہیں تھا اور وہ پریشان رہا۔ اسی پریشانی میں دونوں واپس گاؤں کی طرف چل دیے۔ تاجر سوچنے لگا کہ کہیں گدھا میرے ساتھ چالاکی تو نہیں کر رہا، میں تو اس کا اتنا خیال رکھتا ہوں اور یہ میرا نقصان کر رہا ہے۔ یہ سوچ کر وہ کہنے لگا کہ چلو آج گھر چلو تو میں تمہیں سبق سکھاتا ہوں۔ اگلے دن تاجر نے گدھے کی پیٹھ پر 6 بوریاں لاد دیں اور وہ بھی روئی کی، لیکن گدھے کو تھوڑا سا بھی وزن محسوس نہ ہوا۔ گدھا سوچنے لگا اتنی زیادہ بوریاں، خیر شہر تک جانا کس نے ہے، ندی تک تو جانا ہے۔ یہ سوچ کر وہ پھر سے شہر جانے لگے اور ندی کے پاس پہنچ کر گدھا روز کی طرح پانی میں پھسل گیا۔ تاجر دور سے کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ جب گدھا پانی میں گرا تو سوچنے لگا آج میری پیٹھ پر اتنا وزن کہاں سے آ گیا، جبکہ تاجر سمجھ گیا کہ اس کا گدھا جان بوجھ کر روز ایسے کرتا ہے، اس لیے تاجر نے اس دفعہ نمک کی بجائے روئی بھر دی۔ جیسے ہی گدھا پانی میں پھسلا، روئی نے پانی جذب کیا اور گدھے کی پیٹھ پر وزن زیادہ ہو گیا۔ تاجر نے کہا اچھا تو تم مجھے روز بے وقوف بنا رہے تھے اور تمہاری اس حرکت کی وجہ سے میرا بہت نقصان ہوا، تمہیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں۔ اب تم اسی طرح وزن کے ساتھ گھر جاؤ گے۔ گدھا بہت پریشان ہوا کیونکہ روئی گیلی ہونے کی وجہ سے وزن بہت زیادہ ہو گیا تھا، لیکن گدھے کو ان بوریوں کے ساتھ گھر آنا پڑا۔ اس طرح گدھے کو سبق مل گیا اور اس دن کے بعد سے گدھے نے پانی میں پھسلنے کی ہمت نہ کی۔ اس لیے نتیجہ کیا نکلا؟ جیسا کرو گے
वैसा भरोगे।